أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلوات پھر بھی مل کے عمدہ آواز نال صلوات کا پڑھو صلی علی محمد وآل محمد استاد محترم بزرگ عالم دین دے برسی دے سلسلے آج یہ مجلس کا اہتمام ہے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ترائے مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے قبلہ و کعبہ دی روح ہوئی سال فرما چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بارك صلوات پڑھو مل کے آواز بلند لاؤڈ سپیکر صحیح ہے آواز پہنچ نہیں پئی ہے جب میں عرض کیتے صلوات پڑھا جا اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی بزرگان محترم خلاق دو عالم نے عظمت انسان دے معیار بیان فرمائے
خالق فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسا اولاد آدم دے سر تے تاج کرامت رکھی ہے، ساری مخلوق تو افضل اور برتر اسا انسان کو خلق کیتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق تو افضل۔ ہمیشہ افضلیت کسی نہ کسی کمال دی بنیاد تے ہوندی ہے۔ اگر کوئی کمال کہیں کول ہوئے تو وہ باقیہ تو افضل ہوندہ ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوق کائنات خلق فرمائی ہے اس کو 4 حصیاں دے وچ تقسیم کیتا جا سکیدہ ہے۔ سب تو پہلا اور پست درجہ ہے جمادات، اس تو پھر بلند ہے نباتات، اس تو پھر بلند منزل ہے حیوانات، اور پھر آخری تے افضل دی آخری منزل تے چوتھی منزل تے ہے انسان۔ توجہ ہے، صلوات پڑھو نا مل کے باوات پر۔ چلو اچھا جیوے صلوات پڑھ سو، میں پڑھ لیتا ہے مجلس پر، میں آہستہ پڑھو دے ہوئے اچھی صلوات پڑھو، میں تو مجلس پڑھ لی۔ سب تو پست درجہ میں عرض کیتا ہے جمادات، اس تو افضل ہے نباتات۔ جمادات تو مراد مثلا زمین ہے، پتھر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب جمادات دے وچ ہیں، ساری جنہاں تعلق جمادات دے نال ہے۔ اس تو افضل اللہ نے نباتات کو بنایا ہے۔ اب قابل غور ہے وہ کیڑا کمال ہے جڑا اللہ نے جمادات کو نہیں دیتا تے نباتات کو دیتا ہے۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ ہمیشہ افضلیت کمال دی بنیاد تے ہوندی ہے۔ جمادات بھی جسم رکھ دے، نباتات بھی جسم رکھ دے، لیکن وہ کیڑا کمال ہے جس کی وجہ تو اللہ نے درخت کو پتھر تو افضل بنایا ہے۔ توجہ ہے، میں آسان کہا چھوڑا۔ درخت نباتات دے وچ ہے، جمادات پتھر ہے، پتھر تو افضل اللہ نے درخت کو بنایا ہے۔ وہ کمال کیڑا ہے جس کی بنا تے اللہ نے نباتات کو فضیلت عطا فرمائی ہے؟ اس کمال دا نام ہے قوت نمو، ودھن تے پھلن دی طاقت۔ توجہ ہے میرے کی بنا، جمادات کی طاقت نہیں۔ پتھر 100 سال تک پیا رہے تو پتھر پتھر رہنے دے، نہ اون دے حجم وچ اضافہ ہو سی، نہ اون دے وزن وچ اضافہ ہو سی۔ لیکن اس دے مقابلے نباتات کو دیکھو تو اسا درخت لے دیا، زمین چھوٹا جیا پودا ہوتا ہے یا بلکہ بیج ہوتا ہے، بیج زمین سٹے دے ہیں، پھر وہ چھوٹا جیا پودا نکل دے، وہ ود دیا تو ایک تن آور درخت بڑھوے دا ہے۔ توجہ ہے نا، قوت نمو اللہ نے جمادات عطا نہیں فرمائی، نباتات کو عطا کیتی ہے۔ اس واسطے نباتات افضل ہے جماد دے کولو، درخت افضل ہے پتھر دے کولو۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب نباتات کو افضل کیا ہے جی؟ تھوڑا بولے سو میرے نال۔ نباتات تو افضل ہے حیوان۔ اب قابل غور ہے کہ اللہ نے وہ کیڑی قوت انفرادی حیوان کو عطا کیتی ہے، جیڑی قوت نہ جمادات دے کول ہے اور نہ نباتات دے کول ہے، نہ پتھر کو طاقت ہے اور نہ ہی درخت کو طاقت ہے۔ اس قوت کا نام ہے قوت حرکت، چلنا پھرنا۔ درخت کی صفت چلنا پھرنا نہیں، توجہ ہے نا۔ پتھر جتا راسی اتھا ہی رہے سی، درخت جتا ہو سی لے سو اتھا ہی راسی۔ آج تک نہیں سنیا کہ میں درخت لایا ہوئے ایک مقام تے فجر کو ہوتا بھائی جا گیا کھڑا ہوئے، ایسا نہیں ہوتا۔ چلنا اور پھرنا درخت کی خاصیت نہیں۔ ہاں اگر کدی چلے آئے درخت تو میرے نبی دے اشارے نال چلیا۔ پیغمبر اسلام دے کول یہودی آئیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک کھجور دا درخت چل کے تہاڈے قدمہ تہاڈی رسالت دی گواہی دے مسلمان بنوے سو، میرے پاک نبی نے انگلی نال اشارہ فرمایا۔ کھجور دا درخت چلتا ہویا
پیغمبر دے قدمت تک پہنچے. میں شاید سمجھا نہیں سکیا تو آنکھوں. میرے قبلہ درخت خالی زمین دے اتے نہیں ہوتا بلکہ زمین دے وچ بھی انہا حصہ ہوتا. توجہ ہے نا. میں کو کوئی تاریخ نہیں سے دی جو میرے نبی اشارہ کیتا ہوئے تے زمین تے اتو کٹیج کے درخت پیغمبر تے قدمہ چایا ہوئے. میں تو یہ سمجھتا میرے نبی اشارہ کیتا ہے, زمین نے اپنے سینے کو چاک کیتا ہے اور درخت چلتا ہویا جڑا سمیت میرے نبی دی خدمت جا کے سلام کیتا ہے اور کہا گواہی رسالت دی. صلوات پڑھنا بلکہ باوازی بات. توجہ ہے حضرات. پہلی منزل جماعتات, اس تو بلند ہے نباتات, ان تو بلند ہے حیوان. حیوان افضل ہے نباتات کو بھی اور جماعتات کو. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اللہ نے کوئی چلن اور پھرن کی طاقت عطا کی ہے. حیوان ایک جا نہیں رہتا, ٹرتا پھرتا رہتا ہے. توجہ ہے. اس تو بلند منزل اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. اب قابل غور ہے وہ کیڑا کمال ہے کہ اللہ نے نہ جماعت کو عطا کیتا ہے, نہ نباتات کو عطا کیتا ہے, نہ حیوان کو عطا کیتا ہے, فقط انسان کو. میرا معصوم امام فرمائے اس کمال دا نام ہے عقل. اللہ نے نہ جماعت کو عطا کیتا ہے. اگر عقل ہے تو فقط اللہ نے چوتھی مخلوق کو عطا. صلوات پڑھو مل کے باوازی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام دا ارشاد, حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے فقط عقل دیتا ہے بس. توجہ. ایک مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے قوت شہوانیہ دیتی ہے بس, عقل کوئی نہیں. جس کو صرف عقل ملے وہ کو فرشتہ حاضر. نہ بولو بھی تھوڑا جب اللہ. جس کو صرف عقل ملے وہ کو فرشتہ حاضر. جس کو صرف قوت شہوانیہ ملیے وہ کو حیوان جانور جیسا سارے گھرہ دے وچ ہوتے حیوان حاضر. اللہ نے انہاں دوہاں دے درمیان ایک لچکدار مخلوق کو پیدا کیا. توجہ ہے نا. اس مخلوق دا نام ہے انسان, جس کو اللہ نے عقل بھی عطا کیتا ہے, قوت شہوانیہ بھی عطا فرمائی ہے. میرا امام فرمائے دیں اگر کوئی انسان اپنی قوت شہوانیہ تے اپنی عقل کو غالب رکھتا ہے, بظاہر انسان ہے لیکن یہ تو فرشتہ دا بھی سردار ہے. اور اگر کوئی انسان اپنی قوت عقل تے قوت شہوانیہ کو غالب رکھتا ہے, عقل دا تابع نہیں خواہشات دا تابع بنتا ہے. فرمیدن بظاہر تاکو انسان نظر آتا ہے لیکن میں اللہ دی نظر دے وچ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو جانور بھی بدتر ہے. وہ دیکھو عقل نہیں, اس واسطے وہ اپنی خواہشات دا تابع ہے. یہ کو میں عقل بھی دیتا ہے والوی اپنی شہوات دیتا ہے. توجہ ہے میرے قبلہ. دشمن کو زیر کیتا ہے, سینے تے سوار ہوئے, ہاتھ تلوار ہے, دشمن گستاخی کرے دا ہے, اپنے منہ دا پانی میرے امام تے سٹے دا ہے. امام ہٹ ہمیں چھوڑ. توجہ ہے نا میرے قبلہ. چھوڑ دے دن کیوں یا علی قتل کیوں نہیں کیتا؟ فرمائے دن میں خواہشات دا تابع نہیں, میں عقل دا تابع ہوں. توجہ ہے جی. بہت عقل ہے. اللہ نے انسان کو عقل عطا کیتا ہے. فضیلت دا معیار. انسان افضل ہے ساری مخلوق, لیکن پھر اللہ نے کچھ فضیلت معیار بیان کیتے. سارے انسان برابر نہیں. پتہ نہیں میں سمجھا سکتا پہ یا نہیں. سارے انسان برابر نہیں. فرق ہے جب سارے رسول برابر نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اسا کچھ رسولہ کو افضل بنائے کچھ کو توجہ ہے نا. وہ جڑا سارے نبی تے سارے رسول برابر نہیں تو نبی نال بہن والے سارے کیویں برابر ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں میں نہیں سمجھا سکیا. ہے کرنے ایک ہی مشعل کی. بڑا پرانا شعر ہے جی. بہترین جملہ کیا ہی غالباً محمودی توسوی مرحوم نے انہیں کی اتوادے ہیں
ہیں کرنے ایک ہی مشرقی نہیں، فرق ہے وہ یار نبی یہ نفس نبی ہے، فرق بڑا ان چاروں میں۔ صلوات پڑھو مل کے بابا، توجہ ہے میرے قبلہ۔ اللہ نے پھر کچھ معیار انسان دی درجات دی بلندی واسطے اور بیان فرمائے قرآن مجید میں۔ میں کچھ زیادہ تو آپ کو زحمت نہ دے، سب جملے عرض کریں نا۔ 4 معیار اس ویلے میں جناب کی خدمت عرض کرنے جو اللہ نے فضیلت معیار بنائے، یہ گرمی محسوس نہ پہ کریں، یہ ہوتا ہے ایک دفعہ صلوات پڑھو جا۔ توجہ ہے ذات کر قرآن مجید میں اللہ نے فضیلت 4 معیار بیان فرمائیں، میں جناب دی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ پہلا معیار فضیلت دا ہے ایمان۔ توجہ کیا ہے؟ بولو ذرا میرے رب۔ ایمان فضیلت دا پہلا معیار ہے۔ فرماتے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تہاڈے وچوں انہاں لوگاں دے انہاں انساناں دے درجے کو بلند کیتا ہے جنہاں کو اللہ نے ایمان دی دولت عطا کیتی ہے، جڑے مومن ہیں، جڑے صاحبان ایمان ہیں۔ پہلا معیار توجہ۔ فضیلت دا دوسرا معیار فرماتے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، کہ میں انہاں دے بھی درجے کو بلند کیتا ہے جنہاں کو میں علم دی دولت عطا کیتی ہے۔ 2 معیار آ گئے۔ تیسرا معیار فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک نہ کسی جاگیردار کی عزت ہے، نہ کسی حسین و جمیل کی عزت ہے، نہ کسی طاقتور، توجہ ہے نا میرے قبلہ، اگر اللہ کے نزدیک کوئی صاحب عزت ہے تو فقط وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا وہ ہے جب تعالی جو سب تو زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ ایک تو ڈھیلی صلوات پڑھ چھوڑو بابا، توجہ ہے حضرات گرامی۔ پہلا معیار عظمت دا، بھول گئے ہو جی، ایمان۔ دوسرا معیار علم، تیسرا معیار تقوی، چوتھا معیار فضیلت دا ہے جہاد۔ توجہ، قرآن کی آیت پڑھ دا، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے جہاد کرنے والیاں کو، توجہ، نہ کرن والیاں تے فضیلت دیتی ہے۔ ایک ہی ممکن ہو سکتا ہے کوئی ساری زندگی جہاد کرے، کوئی ہر ویلے بھجدا نظر آوے، پتہ نہیں پریشان تھی گئے ہو، میں نہیں سمجھا سکے شاید۔ قرآن ہے بابا، میں تو نہیں پیا تھا۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، ایک وہ ہے جو پیغمبر بلاتے رہے، میرا حبیب اس ویلے کو یاد کر جلے سارے پہاڑا تے پہ چڑھتے ہیں۔ میں تو نہیں آگے کون کون چڑھے ہیں، میں کہا کیا کہیں تا ذکر نہیں کیتا، جڑے چڑھے ہیں۔ ایک لڑتا کھڑے، ایو کیا کھڑا لڑ دے نا پروانہ وار جی، جیدے جہاد کو دیکھ کے تے فرشتے قصیدے کھڑے پڑھتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جبرائیل آنے یا رسول اللہ، یہ تھی نہیں پہ علی کیویں قربان کھڑا تھی دائی، تو آنے تو کیویں فدا پیا ہو رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر ہوتے کیوں نہ ہوئے ہو منی و انا من ہو، علی میرے وچو ہے، میں علی دے وچو ہوں۔ توجہ ہے؟
اور عجیب ہے جبرائیل میں جملہ بڑا عجیب پڑھے پیغمبر فرمائے ہوا منی وانا من ہو علی میرے وچوں ہے توجہ ہے نا تے میں علی وچوں ہاں جبرائیل آدھے وانا من کمبا میں بات سڈو ہاں دے وچوں ہاں صلوات پڑھو مل کے باہوا دے جی میرا دل پہ ہاتھ ہے علامہ علی نے خیر ایک جملہ اسے عرض کر چھوڑا سید العلماء علامہ علی نقی آل اللہ مقامہ المعروف نقل صاحب لکھنؤ دے بہت بڑے مجتہد ہیں اللہ انہیں درجات بلند فرماوے انہیں ایک جملہ لکھا ہے بڑا لطیف جملہ ہے وہ فرمیدے کہ جنہاں بھجدے پایا نہ کوئی ایک بندے نے بھجدے کو لگ پوچھا وہ کیوں پیا بھجدے توجہ وہ کیوں پیا بھجدے آدھے بھجا نہیں تھے کیا کرا یہ نعرہ لیا سنیا قد قتل محمد کہ محمد مارا گئے محمد ہی نہیں لیا تو سارا ہی میدان کھڑن دا فائدہ کیا توجہ نہیں فرمائی وہ غور فرمایا ہے بھجدے کو پوچھے کیوں پیا بھجدے باتیں بھجا نہیں تھے کیا کرا جیسے واسطے آئے ہیں وہ تو ہے نہیں وہ تو مارا گیا ہے حالانکہ نعرہ غلط ہے جھوٹا نعرہ ہے قد قتل محمد جھوٹا نعرہ ہے لیکن وہ پیا دیں جنہا محمد مارے گئے تو میرے میدان کھڑن دا فائدہ کیا والوں آ کے پوچھا علی کو لو یا علی جنہا سارے بھاج گئے تو کیوں نہیں بھجیا توجہ علی ولی جواب فرمے دن اگر یہ نعرہ سچے جنہا میدان احد بلند ہو رہے کہ محمد ماریا گئے اگر محمد ماریا گئے تو علی دے جیون دا فائدہ کیا توجہ فرما رہے ہو اللہ اکبر جی جنہا جہاد فی سبیل اللہ ہے اللہ نے جہاد کو معیار عظمت بنایا ہے اب کتنے معیار عرض کتنے جناب کی خدمت ہے جی میرا ڈورا ہاں تھوڑا جا مجھے بولو افسوس یہ لگ رہے ساکو زندگیاں گزر وے دیا سن کے بل انصاف نہ دسو جیڑا بچہ پہلے سال ہی پہلی کلاس ہوئے دوسرے سال ہی پہلی کلاس تیجے سال ہی پہلی کلاس چوتھے سال ہی پہلی پتہ نہیں وہ بال دا قصور ہے یا مدرسے دا قصور ہے پیغمبر اسلام صحابہ دے بچ میں فرمائے جو میرے صحابہ تو جو کون ہے جو سارا سال روزے دنال رہندا ہوگا کون ہی جو ساری رات جا کے عبادت کرے گا ہوگا توجہ کون ہے جو ہر روز ختم قرآن کرے گا ہوگا یہ کے صحابہ بیٹھے میں تعداد ہے میں کو معلوم نہیں بھی کتنی تعداد ہے تم بولے موجود لیکن کوئی بھی سر نہ چاہتا کہیں نہیں ایک بڑھلا صحابی اٹھ کھڑے توجہ جی سفید ریش ہے سفید سردے بال ہے اٹھی کھڑے یا رسول اللہ اتنی یہ کام میں کریں گا ساری رات جا کے عبادت ہی کریں گا سارا سال روز توجہ ہے نا سارا سال روزے نال ہی رہتا ہر روز ختم قرآن ہی کریں اتنی کام میں کریں گا اور جڑے بیٹھے ہیں میں آپ کو ہائی کیسے نا فضیلت وہ کہیں دی فضیلت یہ کہ برداشت بھی نہیں تھی دے پیو پیغمبر دے سامنے کھڑ کے جھوٹ کوڑ کھڑا مرے دے کئی دفعہ نٹھے ڈھی کو کھاتا بتاؤ دے آدھے سارا سال رو دینا رات کو کئی دفعہ نہیں ستا پیا ہو دے آدھے ساری رات میں جا کے توجہ ہے جا کے عبادت کرے نا جی کو کلام کرے آدھے میں اسے سارے ایک ختم قرآن روزانہ کرے نا دیکھو کوڑ کھڑا مرے جھوٹ کھڑا مرے دے پیغمبر اسلام نے یہ سرگوشہ ملادہ فرمایا فرمایا سلمان اپنے کلام بھی وضاحت تو کرے سے یا میں محمد نے سامنے صلوات نہ پڑھو جب مل کے آواز ہے سلمان عرض کرے یا رسول اللہ جو سارے استاد بن کے معلم بن کے آئے ہو میں تمہارے کو ایک درس سنے آئی جیڑا بندہ مومن رات کو وضو کر کے بستر تے سم پوے بے شک نیدر کرے مگر اللہ کو جاگ کے عبادت دا ثواب عطا کرے
یار اوکھی گال سے کی تھی ہے کتنی دیر لگ دی وضو کو نہ کر مستحب خالی واجب واجب چکار ایک چلو منہ تے ایک سجے بازو ایک کبے بازو سیر تے پیرا مزہ کر چپ کر کے بستر تے سامبو اللہ جاگ کے عبادت ثواب لکھے دا راضی یا رسول اللہ تاری کو سنے آئی تو سے فرمائے تیرا بندہ مومن ایک مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد دی تلاوت کرے اکو ایک سلو سے قرآن دی تلاوت دا ثواب 10 پارے 2 دفعہ کرے 20 پارے 3 دفعہ قل ہو اللہ جا پڑھے پورے ختم دا ثواب اے مانا نہیں خالی قل ہو اللہ ہی پڑھی رکھے آئے جب قرآن آدھے قرآن ہی پڑھے صلوات پڑھنا میں کی باوا جی ثواب اللہ عطا کریں گے تیسرا عمل یا رسول اللہ تو سے فرمائے جڑا مومن ہر مہینے میں 3 روزے رکھے ایک پہلی تاریخ دا ایک درمیانی تاریخ دا ایک آخری تاریخ دا اللہ کو پورے مہینے دے روزے دا ثواب عطا کرے جنر دا میں سبق سنیے یا رسول اللہ میں عمل چھوڑیا نہیں اور میرا ایک سوال تہاڈے کو لو توجہ باقی صحابہ کو یاد کیوں نہ آئی کہ سلمان کو کیوں یاد آئی اصل جڑی بیعت کرنا چاہتا اتنے صحابہ موجود ہیں پیغمبر کوئی ٹیوشن سنٹر نہیں بنایا ہوا جو سلمان کو الگ سر کے پڑھے دے آئے پیغمبر دے درس عام ہوتا ہے توجہ سنا اللہ سارے صحابہ پیغمبر سوال پہ کریں دیں جواب ہی کو سلمان پہ آنے دیں کیوں بس یہ جملات کرنا ہے باقی سن دے ہیں سنن واسطے سلمان سن دا ہے عمل واسطے جڑا عمل واسطے سنے والو عمل ہی کریں دے جڑا عمل کرے والو کو یاد ہی توجہ ہے نا زندگیاں گزر گئی ہے مجلسہ سن کے آج تک سب یاد نہیں ہویا جی اگر یاد ہوا تو تیرے ممبر تے اے بد عقیدہ لوگ آکے تیرے عقیدے خراب نہ کرے نا تیرے بزرگ تے کو سمجھا گئے توحید دا مقام کیا ہے رسالت دا مقام کیا ہے امامت دا منزل کیا ہے جی تے وہ آکے عقیدے خراب کریں دے پرواہ ہی نہیں تنو نعرے بہ کے بھرے دے بڑے خوش ہوتے ہیں جی نظریہ توحید تے چھری پہ پھر دیئے اور بڑے خوش ہو کے دادا بیٹھے لے دے ہو دیا کیوں سب یاد ہی کوئی نہیں ہو سبق کئی پاسے نہ من توحید واسطے نہ کہیں مولوی دی گال سنو نہ کہیں عالم دی قرآن چا پڑھ اللہ فرمائے قل هو اللہ احد کہہ دو میرے حبیب اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے پتہ نہیں میں سمجھا سکتا بھیجا نہیں اللہ صمد دے او کہدہ محتاج نہیں باقی ہر شے او دی محتاج ہے ہمیں کوئی نبی ہوئے ہمیں کوئی ولی ہوئے ہر کوئی اونا محتاج ہے جی لم یلد ولم یولد نہ اون دی اولاد ہے نہ او کہہ دی اولاد ہے سورہ قول اللہ یاد ہو تو میرے خیال ہے کوئی بدبخت انسان سارے عقیدے خراب ہی نہیں کر سکتا اللہ فرمائے لم یلد ولم یولد اللہ کی شان یہ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے بس جیڑا اولاد ہوئے وہ خدا نہیں ہو سکتا جیدی اولاد ہوئے وہ خدا توجہ ہے نا وہ علی کی میں اللہ بڑھ سکتے ابو طالب دا پترے حسنین دا بابا ہے پتہ ہی نہیں سکو علی اللہ دے نعرے بلند ہوتے پتہ ہی کوئی نہیں ایک دو صلوات پڑھو جانا مل کے باوازے بنا میں تھوڑا جا موضوع تو ہٹ گیا ہاں معاف رکھے آئے عرض کی رہے معیار فضیلت 4 چیزاں ہیں پہلی چیز ایمان جیسے کون ایمان ہے اور غیر مومن تے افضل ہے دوسری چاہے علم جیسے کون علم ہے اور بے علم تے افضل ہے حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں جو عالم دا مقام کیا ہے اللہ نے علم کو فضیلت عطا کی تھی تیسری معیار فضیلت ہے تقوی جو صاحب تقوی ہے وہ مجھے بے عمل کے افضل ہے اور چوتھی فضیلت ہے جہاد جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور دوسرے تو افضل ہے توجہ آؤ
ذرا امیر المومنین کو معیار فضیلت ان چارے تے پرکھ دے آئے جو علی کتنا افضل ہے باقیاں دیکھو وہ جو ہے قرآن آدھے پہلا معیار فضیلت ایمان علی خالی مومن نہیں علی کل ایمان ہے فرمائے دے برز الایمان کلہو الی الکفر کل ایمان کل کفر دے مقابلے جاریا علی مومن اگر عام مومن افضل ہے تو علی تو کل ایمان ہے دوسرا معیار علم اگر عام عالم افضل ہے باقیاں دے کولوں جی پیغمبر فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ من اراد المدینۃ فلیأت من الباب جہاں شہر آمنا چاہے اس دروازے تے اب توجہ ہے جی تیسرا معیار فضیلت کیا عرض کیتا ہے تقوی اگر عام متقی باقیہ تو افضل ہے تو علی عام متقی نہیں بلکہ علی امام المتقین ہے اور چوتھا معیار فضیلت ہے جہاد تو کوئی جہاد ایسا دکھا چھوڑو جڑا علی دے علاوہ کئی مقام تکہیں فتح کیتا ہوئے بس ایک جملہ عرض کرنے دے ان بعد ایک جملہ فرمان دا میرے عزیزو پیغمبر اسلام نے سوائے علی دے کئی دے بارک نہیں فرمایا کہ میرے فرمائے دن برز الایمان کلہو الی الشرک کلہ کہ میرے فرمائے دن لَأُوْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا سمجھے بیٹھے ہو سام پہ ہو جی غیر فرار پیغمبر فرمائے دن کل میں علم اوکو دیسا جیڑا یہ یاد کو نہیں تو لَأُوْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا کل میں علم اوکو دیسا جیڑا سارے بولو چاہ جیڑا میرا دل آدھے علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ دی روح کو شاد کرنا چاہے ایک جملہ انہا دا عرض کر چھوڑا اسے مقام تے فرمیدے ہوتے ہیں مرحوم و مغفور فرمیدے دیکھو بھائی پیغمبر نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے پتہ نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکیا تھا کو فرمیدن پیغمبر فرمیدن کل میں علم کنے سجنہ مرد ہو سی اور تے اللہ جہاد رکھیا نہیں پتہ نہیں علی تو پہلے وجن والے کیڑی صنف نالتان صلوات پر ہمیں کے بابا توجہ ہے میرے کی علی مجاہد فی سبیل اللہ ہے اللہ اکبر عزیزان کرامی فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو تقوی اختیار کرو تو سچا دے نال ہو جاؤ بس میں ایسا ہی جملے ختم کریں نماز دا وقت بالکل قریب ہے سچا دے نال ہو جاؤ سچا دے نال ہونے دا معنی کیا ہے دی نعرے مار چھوڑو چوکہ تے بہ کے آنکھوں سے اسرائیلی والے دفتر بہ کے آتے ہیں علی والے کافی ہے اتنا میں ایک واقعہ چھوٹے سنا تو آگو اگر اجازت ہوئے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں مبلغ سیار مبلغ سیار کو آتے ہیں جہاں ٹوٹا پھرتا مبلغ ہوئے کہیں بندے اگر کوئی چنگا کام ہوئے تو خام خواہ ایک حسد نہیں کریں دا جی بھئی اگر بوئے توجہ کے کوئی تبلیغ کرے اللہ کرے تبلیغ صحیح ہوئے کام صحیح ہے کام صحیح ہے یہ سادہ کام ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جیڑا سادہ کام آئی ہو انہیں اختیار چکیتا ہے اسا کہ میں تک انسان لاکھ روپیہ گھنٹے دا میں تک انسان 70,000 روپیہ یہ نراز تھی گئے ہو دیو بے شک دیو میں تو عرض کرے دا مال حرام بہت بجائے حرام رفت حلال دا مال ہوئے بھی ضائع نہ کرے تیرا مال حلال نہیں اگر تیرے واجبات ادا کیتے ہوں دے تیرا مال پاک ہوں دا کیڑے حکیم آکے تھے وہ آدھے گھنٹے دا لاکھ روپیہ دے کیا دے کے میں دے دیکھو کیڑی شاید لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اس کو بس یہ جبال ہی ہوئے آدھے بیدہ ہی ہوئے جیو جی آدھے ہوئے بیدہ اللہ اکبر
ایک دفعہ سلوات پڑھو نا میرے کی باواز ہے بلند درمیان گالی آوے دیا ہاں ورنہ کم صحیح ہے دروازے تے ون کی تبلیغ کرنا ہی ساڑھا کم آئی لوگوں کو نسما اللہ دا مقام کیا ہے امام دی منزل کیا ہے جی اسا کھڑ گئے ہیں پیسے کما مر دیتے ہیں کہ سننا ہی ہوں کوئی جہاں زیادہ پیسے گنتے اور یار مولی اختر کیا گنتا ہے 1000 روپے دے وہ چپ کر کے لگا دیتے یہ وہ کیا سن رہے ہیں منہ کو سن یا لاکھ روپے مگی کھڑے محسوس لگ رہا ہے بیگم کو سر معیار بن گیا ہے جی سور دے عاشق نکتے دے عاشق چس ڈاؤڑیے مجلس امام حسین تیری چس واسطے نہیں تیرے عمل واسطے ہے عمل کا ساری زندگی حسین دی مجلس سن کے تے ولوی یزیدی کردار اپناوے سنن دا فائدہ کیا ہے پھر کیا فائدہ سنن دا تیرے اندر حسینیت پیدا ہونی چاہیے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام چلیں تبلیغ واسطے نال ایک صحابی ہے ساتھی میں ساتھی چاہ کہا عربی کو صحابی یاد ہے مطلب کہ کوئی غصہ پہ لگے صحابی دنال ساتھی حضرت دنال ہے جی اجازان دا ٹائم رہا جیسے اچھا میں آگے بس کرو اچھا ماشاءاللہ صلوات پڑھو مل کے بابا میں ایک مجلس پڑھتا میں بڑا مسکین صاحب وہ ایک بندے نے جناب نے موبائل اچھا چکی تھا میں سمجھا میں آدھے پاس چکروں میں کسی تاؤں میری گال چکی نہیں پہ لگ دی میں تھا مجھے انداز اختیار کی تھا مجھے اس بات قبلہ میں تھا اپنے گھر والے کو سنے دا میرا افطاری تقریر تو کیا بیٹھے آتے ہو میں نے موبائل تو سنے دا پیا گھر والے کو تقریر تو آنی صلوات پڑھو مل کے بابا سے بڑا دوبارہ آج کریے عیسیٰ علیہ السلام چلیں نال حضرت ساتھی ہے دسترخوان چاہے نے روٹی تے انتظام نال ہے ٹور پہن ایک مقام پہ لگی نے بھوک عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں کر میں پڑھدا نماز تو ہی پڑھ گئے تے بل بہ کے کھاندے روٹی دے بال کے ٹور پوسو ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام شروع کی تھی نماز خضوع و خشوع دی نماز ہے نال نالے دی نماز توجہ ہے وہ بندے کو بھوک لگی ہو تو نماز ہی پتہ نہیں کی پڑھی دی ہے وہ جلدی فارغ دیا انہیں کہ یہ تو نماز مکیدہ نہیں ان دسترخوان چا کھول لیا تے بچو ہک روٹی چپ کر کے کھا گیا توجہ ہے کھا گیا روٹی عیسیٰ علیہ السلام نماز تن فارغ ہاں بھی کہنا روٹیاں آ گیا دسترخوان کھولے اسے آپ نے اچھا روٹیاں ہیں ڈو فرمایا نے گھروں چاہ کے نکلے تو ترایا میں ہوں ڈو کیوں تھی گئے سن دے بیٹھے ہو ڈو اتنی چکر گئی ہے ہاں دے سرکار غلطی چکی تھی نال ٹور پیاں چاہ کے آیا ہوں نظام میں میرے اتنے لگتا پیا جو میں خیانت کی تھی ہے پر اچھا چلو چھوڑو وہاں کھا گئی تھی روٹی ایک نبی نے کھا دی بے تو سب بولو ہے میرے بے خالی میرے کو نہ بلواؤ نا جی ساتھی نے کھا دی چلو میں چاہتا ساتھی نے کھا دی اگر ٹورن تھے صحرا دا موقع جنگل دے وچ ہرنا دا ایک ہول نظر آئے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرن کو اشارہ کیتا ہے نبی دا اشارہ ہے ہرن دوڑ دا ہویا پیغمبر دے قدمہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام نے چھری چاہیے وہ کو ذبح کر کے حلال کر کے وہ دا گوشت سنے بیٹھے ہو نا گوشت تیار کر کے بھنیا نے گوشت آپ ہی کھا دینے تھے اپنے ساتھی صحابی نہیں آتے ڈرے بیٹھے سارے ساتھی صحابی کا شاید اچھا وہ کو کھوائے کھاور تو بعد ہڈیاں جکیتیاں کٹھیاں جلد کھل پا کے اس میں اعظم پڑھے عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن زندہ تھی کہ بھج کیے نال جڑا بیٹھا ہے وہ اٹھے حیران فرماتے کیوں حیران ہے آدھے سرکار ہے کوئی جادو تا نہیں میں تو کھا دی بیٹھا جادو ہوتا نظر بندی ہوتی ہے میں تو کھا دی بیٹھا گوشت یہ جادو ہے ہی نہیں حیرانی دی گال نہیں جیدہ گوشت کھا دی بیٹھے وہ زندہ تھی کہ بھج گئے حیرانی دی گال نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ایڈا جو حیران پہ تھی نے ایڈا سا روٹیاں ڈو ہیں نہیں اترائے نعرہ تکبیر مہربانی نعرہ رسالت نعرہ حیدری روٹیاں ڈو ہیں نہیں اترائے آدھے روٹیاں تھا ڈو ہیں اچھا کئی استاد پکے نے پڑھایا ہے
اگر ڈورن ایک وادی آ گئی پانی دی وادی کرنے نے عبور پانی دی عبور کرنے واسطے کشتی چاہی دی کشتی ہے نہیں پریشان تھی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں گھبرایا کھڑے سرکار پانی ہے گوں تے لگنا ہی تھاؤں تے بغیر کشتی دے کی میں ویسوں فرمایا گھبرا نہیں میں اگو ٹرتا تو میرے پیچھو ٹرتا توجہ میں اگو ٹرتا تو میرے قدم با قدم ٹرتا میں نہیں سمجھا سکے جملہ عرض کرے نا میرا چھواں امام جعفر صادق علیہ السلام فرمیدن شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ ہمارے تابعدار شیعہ وہی ہوں گے جہاں جنت میں ہم آل محمد تو قدم کرنے چاہیے میرے نال نہ جیسا میں ویسا میرے نال نہ عیسیٰ علیہ السلام ٹورل پانی دے ہوتے پانی رستہ نہیں سنے جام گیا ہے پانی پچھو صحابی نال وہی ٹرتا کی ہے توجہ پار تھے تے پیرا کو چاہ کے نہیں تھا کھڑے عیسیٰ علیہ السلام کیا پیا نہیں تھا آدھے سرکار پانی ٹور کے آئے ہیں پیری سینے نہیں تھا کیڑی کیا کیتا نے پر اینا جو تعجب پیا کرے تھے اینا سا روٹیا ڈو ہے نہیں اترائے میرے خیال ہے ان تک پریشانی بھی تھی دیئے آدھے سے ہی آدھے روٹیا دا ڈو آئے اگر ڈور پائے کھڑ گئے پچھو عیسیٰ علیہ پچھو آ کے کیوں کھڑ گئے سرکار دیکھو نظر اے دیکھو کیا ہے ترائے ٹکڑے پیان سونے دے یہ کچھ تاجر لگے ہو سی اٹھائے پائے ہو سن ترائے ٹکڑے پیان سونے دے اللہ امتحان بھی تک ہرنا آئی نا یا رسول جانے بھی اللہ دیکھو رہے سونا پیا تھا پر بال یہ دیکھو زائد سیدھا پہ سہراج زمین تے بچا گیا شاگردوں نے آپ نے اچھا یہ کریں ہیں تقسیم ایک ٹکڑا کھائیں تو ایک گندہ میں تریجا اوکو نے سو جائے تریجی روٹی کھا دیا ہے پتہ نہیں سم پائے ہوئے صلوات تا پڑھو تا مل کے ایک ٹکڑا چاہ گئے تو ایک جیسا میں تریجا اوکو نے سو جائے تریجی روٹی کھا دی آدھے سرکار غلطی تا میرے کو تھئی آئی میں غلطی کر بیٹھا ہے میرا پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمائے دیں جو طالب دنیا ہے وہ نبی کا ساتھی نہیں ہو سکتا بس تیرا میرا ساتھ ختم تو طالب دنیا ہے جن طالب دنیا ہو دے نبی دے صاحب بھی نہیں بن سکتے جنہ زہرا کو خالی ولا چھوڑیا اللہ اکبر فرمائے دیئے میرا حق بڑھ دے دیو میں اپنے بابے دی وارث ہاں اکلی وارث ہاں انہیں حدیث پڑھا چھوڑیے پیغمبر فرمائے دیں نہ سکیں دے وارث ہیں نہ سارا کوئی وارث ہے بی بی نے قرآن دی آیتہ پڑھی ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ سلیمانی نبی ہے داؤدی نبی ہے وارث پہ پڑھ دے سلیمان داؤد تا تو کی میں آدھے نبی آدھے سارا وارث کوئی نہیں ہوتا قرآن نے ہمیں منیا بی بی کو آدھے گواہ پیش کر علی کو پیش کی تھا علی ایک مرد ہے توجہ میں اپنی کتاب میں لکھیا ہے بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہاں ایک بندے دی گواہی پیغمبر نے دو بندے سے برابر قرار دیتی ہے اگر وہ ایک بندہ نو بندے سے برابر ہے تو علی نہیں ہو سکتا حسنین اے بچے انہاں دی گواہی قبول نہیں جڑے ویلے چادر دے تلے ہائیں جب میدان مباہلہ دے وچ وہ ویلے بچے نہ ہائیں اللہ نے تو آیت تطہیر دا مصداق بڑھایا انہاں بچہ کو بچپن دی حالت دے وچ تے پیغمبر دا کلام نہیں سنیا فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قادا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جوانان جنت سردار ہے گواہی رد کر دیتی گئی علی دی گواہی رد حسنین دی گواہی رد ایمن کنیز ہے یہ دی گواہی رد اللہ اکبر اس سے میرا حق نہیں ملتا میرے حق تسلیم نہ کریں دے کم از کم رسول دی دھیا اللہ قرآن اس فرمے دے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى میں ذی القربہ تہا خمس تا میرا حق ہے انہاں اس تا بھی انکار کیتا ہے
علی علیہ السلام احتجاج کر کے فرمائے دیں اے ممبر تے بہن والا زہرا دی گواہی کو جھٹلاون والا جی اگر تیرے سامنے سیدہ زہرا دے خلاف کوئی آگے مقدمہ پیش کرے تو سیدہ تے معاذ اللہ کوئی تہمت لاوے کیا کرے سے آدھے میں گواہ طلب کرے سا اگر زہرا دے خلاف گواہی پوری ہو گئی میں معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد میں زہرا کو سزا لے سا میرا امام فرمائے دن اگر تو زہرا کو سزا لے سے کافر تھی ویسے جو کی بھی کافر ہو سا پر یہ واسطے کافر ہو سے جو زہرا ہے آیہ تطہیر دی وارث اللہ او دی عصمت دی گواہی قرآن اتنے دے تو اللہ دی گواہی ٹکرا کے لوگوں دی گواہی تسلیم کر کے زہرا کو سزا لے سے اجری مسلمان رہا سے جتنی دیر کھڑی رہی ہے کہے نہیں آکھیا زہرا تھک پیو سے بہلا کوئی یہ درد ہے میرے قبلہ میں آدھا رہا تھا 5 ہستیاں کائنات کتنی رونیاں نہیں بہت رونیاں نہیں البکاؤن خمسۃن بہت رون والی ہستیاں 5 ہستیاں ہیں پہلا آدم صفی اللہ رون گئی دوجا یعقوب نبی رون گئی جوان پتر دے فراق تیسرا یوسف رون گئی زندان مصر چوتھا روان والا مرد نہیں مستور ہے یا پیغمبر دی تھی زہرا مولانا محب حسین مرحوم کا جملہ یاد پیاد ہے فرمائے زہرا سجے پاسو زینب ہے کھبے پاسو ام کلثوم ہے آپ دیوار دے سہارے سے بیٹھی ہے رو دی بیٹھی ہے میری سیر دروازے تو علی داخل ہو دیں علی دی اکھیے آنسوئے نے زہرا رے کیا دیئے کرے رو دا نہ کہا یا علی جو پہ رو دے ہو فرمائے دل زہرا تیرے بابے دی امت آئی ہے میں کو آکے آدھر زہرا کو آکو رومر دا وقت مقرر کرے نہیں کو روے ایسا رات کو آرام کرو رات کو روے ایسا دن کو آرام کرو میری سین فرمائے یا علی بلا انصاف کرو جیدہ محمد جی بابا ڈر بجے او دے روڑ دے وقت مقدر کی سے ویسے اللہ اکبر میرے عزیزو بزرگ تشریف فرما ہے آج تک نہیں سنیا 18 سال دی عمر ہوئے تو کمر جھک گئی ہوئے 18 سال دی عمر ہوئے سر سفید تھی گیا ہوئے وقت وفات میری سین دی عمر یا 18 سال تے کچھ مہینے آئے علی سرانے بیٹھے آخری میرا ہی زہرا دا یہ آج 8 شوال ہے نا جنت البقیع دے مزارات آج دے روز منحدم کیتے گئے یہ وہ ظالم لوگ ہیں آل محمد دی زندگی جی ظلم ہوتا ہے تو انہیں دے قبرہ بھی ظلم ہویا اجرکم علی اللہ یا علی میری چند وصیت ہیں زہرا بیان فرماؤ رون والوں میرے امام نے سن گئی میرے حسین نے کیا دی یا علی میری پہلی وصیت ہے جتنا عرصہ میں تمہارے گھر زندگی گزاری ہے نا کتنا عرصہ رہی میرے سے جتنا عرصہ زندگی گزاری ہے اس عرصے اگر میرے کولوں تمہاری خدمت کوئی کوتاہی تھی ہوئے زہرا کو معاف کر ازازہ رضی میں علی سنے میرے امام دی ٹھوا نکلی ہے فرمائے دل زہرا تسا کجا تے کوتا ہی کجا لیکن دستور زمانے دا شریعت دا قانون ہے اگر کوئی کہے دے کول امانت رکھے انہیں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے زہرا جنہا تمہارے بابے تمہاں کو میرے کول امانت دیتی ہے اور تمہارا پہلو سلامت ہے اج بابے کول پیوے دی علی دا شکوہ نہ کرے آئے اجرکم علی اللہ میری دوسری وصیت ہے یا علی اذا انا بیتو فغسلنی یا علی جناب میری وفات تھی مجھے میں آپ غسل دلا ایک ایرانی عالم اپنی کتاب میں لکھے کہ جناب زہرا ایک جملہ اے بھی آکھے یا علی میں کو رات کو غسل دلا قابل غور ہے بی بی دا اے آکھنا میں کو رات کو دفن کرے بالکل ٹھیک ہے جو کوئی نام ہے جنازے
لیکن غسل کے والا تھے کہ اللہ علی آئی بی بی یہ کیوں وصیت کی تھی میں کو رات کو غسل نہیں آئے شاید میری وجہ وہ لکھ دے ہوئے جب بی بی نے کوئی بدن تے زخم آئی زہرا نہیں چاہتی جو علی کو پتہ لگے ساری زندگی زہرا نے علی تو زخم چھپائے اجرکم علی اللہ ازادارو میری سیان فرمائے دی اذا انا میتو فغسلنی میں کو غسل آپ نے آئے کفن آپ نے آئے ادرات دے ویلے میرا جنازہ اٹھے آئے یا علی میرے جنازے انہاں کو نام نے آئے جنہیں زہرا کا پہلو زخمی کیتا ہے اجرکم علی اللہ بسم اللہ کرے اللہ تعالیٰ کریا قبول کرے جی میں کوئی جلدی نہیں پہ کرے دا ازادارو میری سین وصیت کر رہی ہے تھئی سین دی وفات حسب وصیت علی نے غسل لیونا شروع کیتا ہے غسل دے دیا اچانک علی دی چیخ نکلی علی دی چیخ نکلی جو آنکھ ٹکر ماری ہے اچھا رنی میرا امام فضا رو کیا دی مولا ساکو تا منع کیتا نہیں اچھا نہ رو آپ کیوں پہ رو دیو علی نے کیا دل فضا تیری مرشد ذاتی دے بدن تے میں کوئی کہ زخم دا نشان نظر آئے میں علی برداشت نہ کر سکتا روڑ والے سمجھ گئے کیرا زخم آئی قنفذ ملون دے تازی آنے دا زخم آ میں ہاتھ جوڑ کے اکسے یا علی زہرا دے بدن تے ایک زخم آ تو سب برداشت نہیں کیتا خدا جانے توارا ہوئے کیا حال ہو سی تیری پردادار تھی زینب ہو سی کربلا تو کوفہ تو شام شبر دے تازی آنے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهنا بحق محمد المصطفى وبحق علي المرتضى وبحق فاطمة الزهراء وبحق الحسن المجتبى وبحق الحسين سيد الشهداء وبحق أولاد الحسين وأصحاب الحسين وانصار الحسین پروردگار محمد و آل محمد دی عظمت واسطہ میرا اللہ اس مجلس سے عزا کو قبول منظور فرما الہ العالمین اس مجلس سے اور ذکر اہل بیت دا صدقہ سارے استاد معظم علامہ سید فضل حسین شاہ صاحب دے درجات بلند فرما میرا اللہ انہیں کو جنت الفردوس مقام اعلیٰ عطا فرما الہ العالمین محمد و آل محمد دی عظمت دا واسطہ قبلہ دی زندگی دی خدمات قبول فرما مذہب آل محمد دی جو خدمات میرا اللہ انہوں کو بہترین اجر عطا فرما الہ العالمین حاضرین دے حاجات پورے فرما تمام مریضان کو شفا عطا فرما جو بے اولاد میرا اللہ انہوں کو صاحب اولاد فرما جو اولاد نرینہ تم محروم اولاد نرینہ عطا فرما الہ العالمین جو مومنین بے روزگار ان کو باعزت روزگار عطا فرما الہ العالمین تمام مومنین دی حاجات و مقاصد پورے فرما اصل مرحومین کو مغفرت فرما پروردگار زائرین مظلوم کربلا زائرین آئیم معصومین دی حفاظت فرما دہشت کردہ دے شرطوں زائرین کو محفوظ فرما تمام مومنین کو محفوظ فرما امت مسلمہ کو محفوظ فرما پروردگار مزارات مبارکہ دی حفاظت فرما علماء اعلام نسایہ اصال سرت قائم و دائم فرما پروردگار محمد و آل محمد دی عظمت واسطہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی دی توفیقات و تائیدات اضافہ فرما انہاں دی مشکلات آسان فرما اثاریہ دعائی مستجاب فرما امام زمان علیہ السلام دا جلد ظہور فرما ساکو امام زمانہ دے ناصرین شمار فرما امام دے قدمہ کے درجہ شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما